السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ چوتھا اعتراض جو اس قانون کے اوپر کیا جاتا ہے، قانون ناموس رسالت کے اوپر، یہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ چوتھا اعتراض تو یہ ہے کہ اس قانون سے اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، یعنی یہ قانون ناموس رسالت کا قانون جو ہے 295C قانون جو ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہے، اقلیتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ مطلب اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا، اس سوال کا دوسرا رخ اور دوسرا چہرہ اور پکچر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اقلیتیں، جتنے بھی غیر مسلم اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں، ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں، یعنی یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، سکھوں کے پاس، پارسیوں کے پاس، اور بھی جتنے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہمارے نبی کی توہین اور گستاخی کریں۔ اس سوال کا دوسرا مطلب یہ ہے، اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سوال کرنے والا اس کی سوچ فکر کیا ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا عیسائیوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں؟ کیا یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں؟ جب ان کے پاس یہ حق ہی نہیں، جب یہودیوں کے پاس، جب عیسائیوں کے پاس، جب سکھ اور ہندوؤں کے پاس، پارسیوں کے پاس یہ حق ہی نہیں کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں، تو پھر حق پہ ڈاکہ کیسے؟ پہلے وہ اس کو حق ثابت کریں اپنا، جو کہ وہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے۔ اگلی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ اس کو اپنا حق تو ثابت کریں جو کہ وہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حق نہیں ہے اور ایسا حق کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی عزت کی حفاظت ہو، یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی ناموس و حرمت کی حفاظت ہو، آپ کی تکریم ہو، یہ تو مسلمانوں کا حق ہے۔ اب ہم ان لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے پاس یہ حق، یا اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کریں، تو جب ان کو یہ حق ہی نہیں تو پھر ان کے حقوق پامال کیسے ہوئے؟ مطلب یہ سوال ہم ان سے کر رہے ہیں کہ بھئی حق تو تب پامال ہوتا جب ان کے پاس حق ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک مارکیٹ ہے ABC، اس مارکیٹ میں سے سب شاپنگ کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں کو روک دیا جائے کہ عیسائی اس مارکیٹ سے شاپنگ نہیں کر سکتے، مال نہیں خرید سکتے، حالانکہ پاکستان، پورے پاکستان سے کوئی بھی چیز ضرورت کی کسی بھی مارکیٹ سے پاکستان کا کوئی بھی شہری خرید سکتے ہے، جو اس کا حق ہے، وہ اس ملک کا شہری ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن اگر عیسائیوں کو روک دیا جائے کہ وہ مارکیٹ سے، لاہور کی مارکیٹ سے چیز نہیں خرید سکتے، اپنی ضرورت کی چیز بھی نہیں خرید سکتے، تو یہ ان کے حق پہ ڈاکہ ہے، یہ ان کا حق پامال ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ ہے امام الانبیاء کی عزت ناموس کی حفاظت کا۔ تو جب نبی کی عزت ناموس کی حفاظت یہ مسلمانوں کا حق ہے، اب اگر کوئی نبی کی ناموس، عزت اور حرمت کے خلاف بات کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا حق ضائع ہو رہا ہے، مسلمانوں کا حق پامال ہو رہا ہے۔ تو اصل میں تو یہ قانون مسلمانوں کے حق کا تحفظ کرتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی ناموس، عزت کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا پہرہ دے رہا ہے۔ تو یہ قانون کسی کے حق کو پامال نہیں کر رہا بلکہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں الصارم المسلول کتاب حضرت امام تیمیہ رحمہ اللہ کی، حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے واقعہ لکھا ہے، اس میں وضاحت ہو جائے گی مزید 295C کے حوالے سے، کہ جو غیر مسلم پاکستان میں موجود ہیں، جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں موجود ہوتے ہیں، ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور کون کون سی چیزوں پہ ان کو روک دیا جاتا ہے اور کون کون سی چیزوں سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت غفار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کا عہد، ذمہ، یعنی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دینا،
کفار کا عہد ذمہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعزاز ہے، ان کو ہم نے اپنے ملک میں اسلامی ملک میں اسلامی ریاست میں ان کو جو رہنے کی اجازت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اعزاز ہیں۔ عہد ذمہ تو صرف اس بات پر ہے کہ ہم ان کے اور ان کی عبادت گاہوں کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، مطلب وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، مگر ان کے مقدمات، اب وہ کسی بھی طرح کے مقدمات جو ہوں گے، جیسے قتل، چوری، ڈاکہ، سب و شتم وغیرہ کے جو بھی ان کے کیس یا مقدمات آئیں گے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس اس طرح کے ان کے مقدمات آئیں گے، ان کا فیصلہ اللہ کے قانون یعنی کہ شریعت، کتاب و سنت کے مطابق ہم کریں گے، ہم اس کے پابند ہیں کہ ان کے تمام معاملات کو ہم نے اپنے اصول، اپنی شریعت کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ ان کی شریعت کے مطابق۔ اگر وہ اہل کتاب ہیں تو بھی ہماری شریعت کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے، اور اہل کتاب نہیں ہیں تو بھی ہماری شریعت کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ اور اجازت ان کو کس چیز کی ہے؟ صرف عبادت کی، اپنی مسجد میں اپنی عبادت گاہ میں جا کے، مسجد تو مسلمان کی ہوتی ہے، تو اپنی عبادت گاہ میں جا کے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی ان کو اجازت ہے۔ لیکن وہ اسلام کا مذاق اڑائیں، شاعر اسلامی کا مذاق توہین کریں، اللہ اور اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی کریں، تو اس کی اجازت ہم نے یہ اسلامی ریاست یا شریعت ان کو نہیں دیتی۔ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ الصارم المسلول میں لکھا ہوا عبادت کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کے متعلق پوچھا گیا، اور ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو ذمی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تو فرمایا کہ اسے قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے توہین رسول یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، توہین رسالت کر کے، عہد جو اس کے درمیان ہوا تھا، ریاست اور اس کے درمیان جو عہد ہوا تھا، وہ عہد اس نے خود ہی توڑ دیا ہے، گستاخی کر کے، توہین رسالت کر کے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ، کتاب الحدود کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی تھی اور آپ کی برائی میں پڑی رہتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا خون، مطلب جو گستاخ رسول عورت تھی، اس عورت کا خون حدر یعنی کہ ضائع کر دیا، ضائع قرار دے دیا کہ اس کا قصاص نہیں ہوگا، اسے جو قتل کیا گیا اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ گستاخ رسول تھی۔ اب یہ جو قانون ہے 295C، اصل میں یہ قانون تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، اقلیتوں کو کی حفاظت اور ان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ کیسے؟ اگر کسی بھی غیر مسلم شخص کے اوپر یہ کلیم کیا جائے یا یہ بات کی جائے یا رپورٹ فائل کی جائے یا FIR کروائی جائے کہ اس شخص نے توہین کی ہے، تو یہ قانون اس کو پورا حق دیتا ہے کہ وہ وضاحت کرے، اپنا موقف پیش کرے، اپنی اگر وہ کلیئر ہے تو اپنی کلیئرٹی اور جسٹیفیکیشنز دے کہ بھئی میں نے یہ گستاخی، میرے اوپر جو الزام یہ بات کی جا رہی ہے میرے متعلق، یہ تو بہتان ہے اور الزام ہے، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ تو یہ قانون تو باقاعدہ موقع فراہم کرتا ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا جائے۔ اگر وہ اپنے موقف میں سچے ہیں یعنی کہ انہوں نے توہین نہیں کی، تو وہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر ثابت ہو جائے انہوں نے توہین کی ہے اور وہ گستاخ رسول ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ قانون تو خود تحفظ فراہم کر رہا ہے، موقع فراہم کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے توہین نہیں کی وہ خود کو کلیئر کریں، اور جنہوں نے توہین کی ہے ان کو سزا دی جائے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ تو یہ قانون اقلیتوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں بلکہ اقلیتوں کو خود تحفظ فراہم کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص ان کے اوپر ان کو مس یوز نہ کیا جائے، اور ان کو کسی بھی طرح سے تنگ یا ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ظلم یا زیادتی ان کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ قانون باقاعدہ تحفظ فراہم کر رہا ہے اس انداز میں تمام اقلیتوں کو، غیر مسلم اقلیتوں کو جو کہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آنے سے مزید وضاحت انشاءاللہ
ہم اسی سوال کے بارے سے مزید وضاحت اگلے انشاءاللہ ہم اپنے